اللہ رب العزت نے ہر امت اور ہر قوم کو کسی نہ کسی فتنے پر آزمائش کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے اور درندہ قوم کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر دی ہے۔ اس قوم کو تورات انجیل میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جسے ہم گوگ میگوگ بھی کہا گیا ہے، اور یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں۔ ان کی آبادی مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر وہ پوری دنیا میں چھوڑ دیے جائیں تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 تک ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے گفا سے باہر نکلتے ہیں اور سبزیاں کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ہزاروں سال پہلے اس روگ زمین پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا جس کا نام ذوالقرنین نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید نے جس شخص کا ذکر کیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ تھا، جسے سائرس عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو مشرق سے ترکستان تک اور ملتان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار کچھ ٹائم کے لیے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دیوار توڑ کر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، لوگ بند ہو جائیں گے، وہ ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، بحر تبریہ سے اتریں گے، اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینک دیں گے، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی حملہ کر دیا، جس طرح سے محل زمین پر غالب ہے۔ ایک روایت کہ بے شک یاجوج ماجوج روز دیوار توڑتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی کرن نظر آتی ہے۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی کرنیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ جو وہ باقی دیوار توڑ کر باہر کی طرف تھے تو وہ دیوار توڑ کے پورا باہر آ جائیں گے، اور یہ سب قتل عام کریں گے زمین پر، اور یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائیں گے، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشیں بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا
جو ان کی لاش کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر دریا سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنون کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے، جو مشہور درہ داریال بھی یہاں کا ایک لوہے اور دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق چین کی دیوار تھارموس کو ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات اندازے ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنی ہوئی ہے اور کہاں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے، اور ٹائم آنے پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل آئیں گے۔ اگلی سیریز آپ کے لیے جادوئی چراغ الادین کی لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔